ہو گیا ہے ہوں۔ ایک منٹ میں دیکھ لوں گا تمہیں اقتدار کا ہے ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں۔ ذہن پر زور دینے سے بھی یاد آتا نہیں ہے کہ کیا دیکھتے تھے چل رہی جی جی جی۔ صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم عام لوگوں سے بالکل جدا دیکھتے تھے کیا کہنے۔ تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورثے میں آئی ہوئی بد دعا یاد آتی آہا۔ جب کبھی اپنی آنکھوں کے آگے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے کیا کہنے۔ سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری کیا کہنے۔ تو ہمیں چومتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئینہ دیکھتے تھے ہائے ہائے ہائے، یہ شعر دوبارہ سنائیں۔ کیا کہنے۔ سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پر توجہ دلائی ہماری واہ 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 واہ۔ تو ہمیں چومتا تھا تو گھر جا کے ہم دیر تک آئینہ دیکھتے تھے کیا کہنے۔ سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیت جاتا کیا کہنے۔ شام ہوتے ہی ہم دوربینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے آہا۔ کیا کہنے۔ سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیت جاتا کیا عمدہ ہے۔ واہ شام واہ ہوتے ہی ہم دوربینوں میں اپنی چھتوں سے خدا دیکھتے تھے واہ واہ واہ۔ دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کس طرح پیش آیا آہا۔ ہم اکٹھے تھے ہنستے تھے روتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے واہ واہ واہ۔ اس لڑائی میں دونوں طرف کچھ سپاہی تھے جو نیند میں بولتے تھے واہ۔ جنگ ٹلتی نہیں تھی سروں سے مگر خواب میں فاختہ دیکھتے تھے کیا کہنے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف کچھ سپاہی تھے جو نیند میں بولتے تھے جنگ ٹلتی نہیں تھی سروں سے مگر خواب میں فاختہ دیکھتے تھے واہ واہ واہ۔ غزل ہے کہ اشک ضائع ہو رہے تھے دیکھ کر روتا نہ تھا جس جگہ بنتا تھا رونا میں ادھر روتا نہ تھا کیا کہنے۔ جس جگہ بند تھا جس جگہ بنتا تھا رونا میں ادھر روتا نہ تھا۔ تھا صرف تیری چپ نے میرے گال گیلے کر دیے آہا۔ میں تو وہ ہوں جو کسی کی موت پر روتا نہ تھا کیا کہنے۔ واہ 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 واہ۔ صرف تیری چپ نے میرے گال گیلے کر دیے میں تو وہ ہوں جو کسی کی موت پر روتا نہ تھا واہ مجھ واہ پہ کتنے سانحے گزرے پر ان آنکھوں کو کیا واہ میرا دکھ یہ ہے کہ میرا ہم سفر روتا نہ تھا واہ 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 واہ۔ مجھ پہ کتنے سانحے گزرے پر ان آنکھوں کو کیا میرا دکھ یہ ہے کہ میرا ہم سفر روتا نہ تھا اور میں نے اس کے وصل میں بھی ہجر کاٹا ہے کہیں میں نے اس کے وصل میں بھی ہجر کاٹا ہے کہیں وہ میرے کاندھے پہ رکھ لیتا تھا سر روتا نہ تھا آہا۔ اور پیار تو پہلے بھی اس سے تھا مگر اتنا نہیں تب میں اس کو چھو تو لیتا تھا مگر روتا نہ تھا واہ 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 واہ۔ پیار تو پہلے بھی اس سے تھا مگر اتنا نہیں تب میں اس کو چھو تو لیتا تھا مگر روتا نہ تھا اور شعر ہے کہ گریا و زاری کو بھی ایک خاص موسم چاہیے میری آنکھیں دیکھ لو میں وقت پر روتا نہ تھا کیا کہنے۔ میری آنکھیں دیکھ گریا لو و میں زاری وقت کو پر بھی روتا ایک نہ تھا۔ خاص موسم چاہیے میری واہ واہ۔ آنکھیں دیکھ لو میں وقت پر روتا نہ تھا فرمائش نہیں آئی کوئی کوئی فرمائش ابھی تک نہیں آئی۔ یار لائیو آیا کوئی فرمائش نہیں آئی یار دیکھ لے، حد ہو گئی۔ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں 5-6 لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو۔ تمہاری لسٹ ہی ڈاؤن ہے نا ہاں، اگر میں بدذوق لوگ ہیں نا، کوئی بازوق نہیں ہے لگتا ہے ہماری فہرست میں۔ میرے خیال سے ہمیں جانا پڑے گا کم سے کم 30-25 لوگوں لائیو آنے کے۔ ایک منٹ۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے نا ایک بندہ کوئی نہیں کوئی ایک اور غزل سنا دیں پھر واپس بند کر دیتے ہیں۔ کیا کوئی اور ایک غزل کوئی ایک غزل سنا دیں۔ ٹھیک ہے میں سناتا ہوں غزل ہے کہ میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا آہا۔ کیا کہنے ہیں۔ میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا
तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता, वाह 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 वाह। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, लारियों से ज्यादा बहाव था। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। वाह 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 वाह। और मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह, वाह वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। क्या कहने। वाह मैंने वाह। भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते तेरे हुए होते हुए मोमबत्ती बुझा मोमबत्ती बुझाई किसी किसी और और ने, ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। वाह 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 वाह। से है कि कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, वाह जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस कर सदा काटता। क्या कहने। वाह कोई वाह भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, वाह 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 वाह। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस कर सदा काटता। क्या कहने। अभी भी कोई फरमाइश नहीं है। नहीं पर मैं हम बात करें लव यू बेवफा। कौन हमाद नियाज़ी? जी जी जी। हमाद नियाज़ी इसलिए कह रहे हैं कि मैं कोलाज कॉन्फ्रेंस पे नहीं जा सकता। हमाद यार तुम ही कोई फरमाइश कर दो यार, कोई फरमाइश ही नहीं कर रहा लाइव आया हूँ। कोई नहीं, तुम्हारे दोस्त इतने सारे हैं, कोई भी नहीं आता कॉल पर। कोई नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन ये चला गया ना ताहिर अजीज। नज्म सुनाए उन्होंने कहा नज्म सुनाए। कौन है? अशोक। अशोक है। हम्म। ओह अच्छा, अशोक भाई के लिए एक नाम। कौन सी नाम कह रहे? चलो एक नाम। इंग्लिश में गुस्सा करती है कोई नज्म है ऐसी। हाँ वो लाइन है, वो सुना देता अरे वो सुना दे। हूँ। जब वो इस दुनिया के शोर और खामोशी से कता ताल्लुक होकर इंग्लिश में गुस्सा करती है, आहा। मैं तो डर जाता हूँ लेकिन कमरे की दीवारें हंसने लगती हैं। वाह वाह वो एक ऐसी आग है जिसको सिर्फ दहकने से मतलब है, वाह। वो एक ऐसा फूल है जिस पर अपनी खुशबू बोझ बनी है, क्या वो कहने। एक ऐसा ख्वाब है जिसको देखने वाला खुद मुश्किल में पड़ सकता है, वाह उसको छूने की ख्वाहिश तो ठीक है लेकिन पानी कौन पकड़ सकता है। वो रंगों से वाकिफ है बल्कि हर एक रंग के शजरे तक से वाकिफ है, उसको इल्म है किन ख्वाबों से आंखें नीली पड़ जाती हैं। हमने जिनको नफरत से मंसूब किया वो उन पीले फूलों की इज्जत करती है। वाह। कभी कभी वो अपने हाथ में पेंसिल लेकर ऐसी सतरें खींचती है सब कुछ सीधा हो जाता है। आहा। वो चाहे तो हर एक चीज को उसके असल में ला सकती है, सिर्फ उसी के हाथों से दुनिया तरतीब में आ सकती है। वाह वाह। और हर पत्थर उस पाँव से टकराने की ख्वाहिश में जिंदा, लेकिन ये तो इसी अधूरेपन का जहां है। हर पिंजरे में ऐसे कैदी कब होते हैं, हर कपड़े की किस्मत में वो जिस्म कहाँ है। वाह। मेरी बेमकसद बातों से तंग भी आ जाती है तो महसूस नहीं होने देती, लेकिन अपने होने से उकता जाती है। उसको वक्त की पाबंदी से क्या मतलब है, वो तो बंद घड़ी भी हाथ में बांध के कॉलेज आ जाती है। आहा। क्या कहने। अब फरमाइश क्या कहना है। और देखो तुम जान गए अपनी बता। लड़ाई। हाँ? अपनी लड़ाई कौन सी कोई गजल है। अपनी किसने कहा? लड़ाई। किसने कहा? उमैर नजमी ने। उमर नदवी भाई क्या कह रहे हैं? अपनी लड़ाई। खाली अपनी लड़ाई लिखा हो, लड़ाई आए कुछ ऐसा लिखा हुआ। अपनी लड़ाई आए। अपना लड़ना तो है कुछ। अपनी लड़ाई पता नहीं वो कह रही हैं कि भाई ताज़ा गजल सुनाए। कौन कह रहा ताज़ा गजल तो सुना चुके है? कौन कह रहा है? बिल्किस खान। बिल्किस? मैं तो डर जाता हूँ लेकिन अच्छा वो ताज़ा गजल तो आपने सुनाई थी। ताज़ा जो सुनाई है बाकी तो कुछ छोड़ दो। उमर नजमी भाई ने पता नहीं कौन सी गजल की, या वो कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई है पता नहीं क्या। नहीं ऐसा नहीं लिखा। कोई नहीं, अब आवाम ही नहीं है ना, कोई फरमाइश कर रहा है ना कुछ। ठीक है मेरे ख्याल से आवाम को छोड़े एक गजल सुना दें। कौन सी गजल? कह रहे हाफिज से मेरी लड़ाई है अब। उमर भाई कह रहे हैं क्यों भाई उमर भाई क्यों लड़ाई? क्या हो गया। क्यों लड़ाई होगी? अल्लाह खैर करे।
चले मेरे ख्याल से बन गए. کہ کوئی فرمائش نہیں. اچھا نہیں، عدنان ابھی آیا، غزل سنا دیں. عدنان کوئی غزل کہیں، ان کو سنا دیں گے تو. سلام کہہ رہے ہیں عدنان. وعلیکم السلام. اچھا وہ میں گیا نہیں نا، اس لیے عمیر بھائی کہہ رہے ہیں لڑائی ہے. وہ کن اور کلاش کا اکٹھے کا تھا نا وہ. جی 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 جی. اچھا ہمیں کیوں نہیں بلایا عمیر بھائی؟ آپ نے ہمیں تو بلایا تو نہیں. آپ کہیں میری بھی لڑائی ہے. میری بھی لڑائی ہے آپ سے، حساب برابر ہو گیا. میرے کہنے پر نہیں آئے. وہ عمیر بھائی وہ مسئلے تھے، آپ کو پتہ تھا مسائل تھے. میں نے ان سے پہلے کہا تھا، حماد سے کچھ باتیں کی تھی، انہوں نے میں کچھ سنا ہی نہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے جا رہا ہو، آج کل وہ میرا وہ ہاضمہ معدہ ٹھیک نہیں ہے، میں سفر نہیں کر سکتا بس میں نا. اچھا عدنان کی فرمائش، ہم ایک عمر اسی دکھ میں مبتلا رہے ہیں. عمیر بھائی ناراض نہیں ہونا، لو یو. تو آپ بھی خوش رہیں. اچھا ایک فرمائش آ گئی ہے، کتنی خوشی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ طاہر کی وال پہ نا کوئی بندہ فرمائش نہیں کرتا، لوگ ہی نہیں آتے. شریف لوگ ہیں نا. چلے عدنان بھائی تو ویسے تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ان کے کچھ اور احسان بھی ہیں جو یہاں بتانے والے ہیں. مجھے طاہر کو اور عدنان کو پتا ہے. تو وہ میں عدنان بھائی یہ فرمائش بنا ایک سناتا ہوں. ہم ایک عمر اسی غم میں مبتلا رہے تھے، وہ سانحے ہی نہیں تھے جو پیش آ رہے تھے. اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا، جو بھاگ سکتے تھے بیساکھیاں بنا رہے تھے. کیا کہنے. اور میں جانتا ہوں تو اس وقت بھی نہیں تھا وہاں، یہ لوگ جب تیری موجودگی منا رہے تھے. اور میں گھر میں بیٹھ کے پڑھتا رہا سفر کی دعا، آہا اور ان کے واسطے جو مجھ سے دور جا رہے تھے. واہ واہ واہ. وہ قافلہ تیری بستی میں رات کیا ٹھہرا، وہ ہر ایک کو اپنے پسندیدہ خواب آ رہے تھے. بغیر پوچھے بے آئے گئے تھے ہم دونوں، قبول کہتے ہوئے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے. واہ واہ واہ. یہ حماد بھائی نے کیا کہا؟ حماد بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں. ہمیں آئے ہوئے تو 30 دن ہو گئے. ان سے پوچھے کہاں ہیں. حماد بھائی آپ کہاں ہیں؟ کون سے شہر میں ہیں؟ عثمانی صاحب سلام کہہ رہے ہیں. منصور عثمانی صاحب. وعلیکم السلام منصور عثمانی صاحب، بہت شکریہ. آپ بھی سر آئے نا کسی دن پاکستان. طاہر صاحب تو آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم گھومیں لاہور سارا. آپ آئے نا کسی دن، تشریف لائیں. یار یہ غزل سنا کہ منیر نیازی سے ملاقات کرا دے. کون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حماد نیازی کہہ رہے ہیں. نہیں بھیا، منیر نیازی کا سلسلہ وہ تو ظاہر ہے ہم اپنی گیدرنگ میں بیٹھ کے وہ کرتے ہیں. ابھی سنا دیں. نہیں وہ میں منیر نیازی صاحب کی آواز میں کوئی شعر پڑھتا ہوں نا تو اس لیے. اچھا وہ کوئی اور سنا دیں. اور ہاں ایک غزل ہے، تازہ غزل جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. تازہ غزل تو نہیں لیکن قدرے تازہ ہے. جی ارشاد. وہ ہے یہ منصور عثمانی صاحب کی نظر ہے. حالانکہ منصور صاحب نے مجھے کوئی گفٹ تو نہیں دیا، لیکن مطلب منصور عثمانی صاحب کی نظر ہے کہ اب اس جانب سے اس کثرت سے تحفے آ رہے ہیں آہا کہ ہم گھر میں نئی الماریاں بنوا رہے ہیں. سر میں ذرا لائیو آیا ہوں. اب اس جانب سے اس کثرت سے تحفے آ رہے ہیں کہ ہم گھر میں نئی الماریاں بنوا رہے ہیں. ہمیں ملنا ہو تو ان بستیوں سے دور ملنا، اسے کہنا گئے وقتوں میں ہم دریا رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور بچھڑ جانے کا سوچا تو نہیں تھا ہم نے، لیکن تجھے خوش رکھنے کی کوشش میں دکھ پہنچا رہے ہیں. واہ. بچھڑ جانے کا سوچا تو نہیں تھا ہم نے، لیکن تجھے خوش رکھنے کی کوشش میں دکھ پہنچا رہے ہیں. تجھے کس کس جگہ پر اپنے اندر سے نکالیں،
ہم اس تصویر میں بھی تجھ سے مل کر آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ اس کو چاہتے ہوں گے، ہمیں کیا واہ کہ ہم اس گیت میں سے اپنا حصہ گا رہے ہیں۔ واہ واہ، برے موسم کی کوئی حد نہیں تہذیب حافی، خزاں آئی ہے اور پنجرے میں پر مرجا رہے ہیں۔ تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں کر، یہ سنا دے۔ ہاں، یہ ہمارے نیازی بھائی آپ کو تو پتا نا، یہ غزل جب یہ ہوئی تھی جب شاید بلال کی شادی پہ ہم تھے، تب یہ غزل ہوئی تھی۔ یہ بہت پرانی غزل ہے کہ سو رہیں گے کہ جاگتے رہیں گے، سو رہیں گے کہ جاگتے رہیں گے، ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے، ہم تیرے خواب دیکھتے تو رہیں گے۔ کہیں اور ڈھونڈتا رہے گا، واہ، ہم کہیں اور ہی کھلے رہیں گے۔ کیا کہنے۔ راہ گیروں نے راہ بدلنی ہے، پیڑ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، سبھی موسم ہے دسترس میں تیری، ہاں، تو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے۔ واہ واہ، لوٹنا کب ہے تو نے پر تجھ کو، عادتاً ہی پکارتے رہیں گے، واہ، ایک مدت ہوئی ہے تجھ سے ملے، تو کہتا تھا رابطے رہیں گے۔ کیا کہنے۔ تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے، تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے، کیا کہنے۔ تجھ کو چھونے کے بعد کیا ہوگا، دیر تک ہاتھ کانپتے رہیں گے، تو ادھر دیکھ مجھ سے باتیں کر، یار چشمے تو پھوٹتے رہیں گے۔ کیا کہنے۔ کون آیا؟ کوئی بات کی کسی نے؟ بس بہت خوب، وہاں سے دیکھ لینا۔ فرمائش نہیں آ رہی، یہ تم مس کر ایک رہے نے ہو، جی، تم مس کر رہے ہو میری فرمائش۔ دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے، یہ سنا دے، کسی نے شعر لکھا ہے، یہ غزل سنا دیں، تیری آواز تو آتی رہے گی۔ دریچوں سے ہوا آئے نہ آئے، تیری آواز تو آتی رہے گی، تجھے میں اس طرح چھوتا رہا تو بدن کی تازگی جاتی رہے گی، آہا، اور تیری تصویر ہٹ جائے گی لیکن نظر دیوار پر جاتی رہے گی، یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہے، واہ، یہ لڑکی یوں ہی جذباتی رہے گی، میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں، یہ کون راہ میں بیٹھے ہیں مسکراتے ہیں، مسافروں کو غلط راستہ بتاتے ہیں، واہ، میرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، تیرے لگائے ہوئے زخم کیوں نہیں بھرتے، میرے لگائے ہوئے پیڑ سوکھ جاتے ہیں، کیا کہنے۔ اور انہیں گلا ہے کہ میں نے انہیں نہیں چاہا، انہیں گلا ہے کہ میں نے انہیں گلا ہے کہ میں نے انہیں نہیں چاہا، یہ اب جو میری توجہ سے خوف کھاتے ہیں، آہا، اور کوئی تمہارا سفر پر گیا تو پوچھیں گے کیا کہ کہنے۔ ریل گزرے تو ہم ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں۔ واہ، اور یہ شعر تھا اس میں۔ چلو ایک تو دے، ریل گزرے تو ہم، ہاں ایک غزل ہے اس سے کہو۔ ذکی بھائی آئے، ابھی آئے ہیں۔ ذکی بھائی، میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیا جائیں، سرفراز عارش۔ ہاں، لبوں سے لفظ جھڑیں، آنکھ سے نمی نکلے، واہ، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے، واہ، میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائیں، میں چاہتا ہوں تیرے ہونٹ سے ہنسی نکلے، میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے، میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے میں بات چاہتا ہوں کوئی مجھ سے بات کرتا رہے، میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خاموشی نکلے، چاہتا ہوں کہ اندر کی خاموشی میں چاہتا ہوں مجھے تاکچوں میں رکھا جائے، آہا، میں چاہتا ہوں جلوں اور روشنی نکلے، واہ واہ، میں چاہتا ہوں تیرے ہجر میں عجیب ہو کچھ، واہ، میں چاہتا ہوں چراغوں سے تیرگی نکلے، کیا کہنے۔ میں چاہتا ہوں تجھے مجھ سے عشق ہو جائے، آہا، میں چاہتا ہوں کہ صحرا سے جل پری نکلے، کیا کہنے۔ اور میں چاہتا ہوں مجھے کوئی درد دان کرے، کیا کہنے۔ شدید اتنا کہ آنسو ہنسی خوشی نکلے۔ کیا کہنے ہیں۔ شاید ذکی بھائی ہے، شاید ذکی بھائی کے لیے غزل ہے، آئے، شاید ذکی بھائی آپ کے لیے ایک غزل وہ ہے کہ یہ کس نے باغ سے اس شوخ کو بلا لیا ہے،
یہ کس نے باغ سے اس شوق کو بلا لیا ہے. یہ کس نے باغ سے اس شوق کو بلا لیا ہے. پرند اڑ گئے پیڑوں نے منہ بنا لیا ہے. آہا. اور یہ کس نے شاخ سے اس شوق، یہ کس نے باغ سے اس شوق کو بلا لیا ہے. پرند اڑ گئے پیڑوں نے منہ بنا لیا ہے. واہ اسے پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں، کیا کہنے، سو اس نے وصل کا دورانیہ بڑھا لیا. کیا کہنے. واہ واہ اسے واہ. پتا تھا میں چھونے میں وقت لیتا ہوں، سو اس نے وصل کا دورانیہ بڑھا لیا ہے. یہ رات نام نہیں لے رہی تھی کٹنے کا، چراغ جوڑ کے لوگوں نے دن بنا لیا ہے. واہ. اور درخت چھاؤں سے ہٹ کر بھی اور بہت کچھ ہیں. یہ کیسی چیز تھی اور ہم نے کام کیا لیا ہے. کیا کہنے. بیٹا رہتا تھا ساحل. ذکی بھائی لو یو ٹو. ذکی بھائی کا میسج آپ نے نہیں بتایا، یہ میں بغیر دیکھے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ذکی بھائی کا میسج آ گیا. آج ذکی بھائی کے شعر آپ کو سنایا نا، وہ سہیب آیا ہوتا اس کو بھی بڑا شعر. میرے خیال سے اب چلیں ہم بس. میں چاہتا ہوں کہ اندر کی خاموشی نکلے تھی تو سنائی تھی. تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری، تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا، تم نے تو بس. اس لڑکی نے ایزی پیسہ چھوڑ دیا. اچھا. یہ پوری غزل ہے، وہ مکمل غزل ہے. یہ مکمل غزل تھی، یاد نہیں ہے. اور ایک غزل اور ہے. جی جی سنائے. ایک غزل ہے کہ ہاں وہ کٹ رہی ہے. ایک غزل ہے. کسے خبر ہے کہ عمر بس اس پہ غور کرنے میں کٹ رہی ہے، کہ یہ اداسی ہمارے جسموں سے کس خوشی میں لپٹ رہی ہے. کیا کہنے. عجیب دکھ ہے ہم اس کے ہو کر بھی اس کو چھونے سے ڈر رہے ہیں. عجیب دکھ ہے ہمارے حصے کی آگ اوروں میں بٹ رہی ہے. واہ. میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے. اور مجھ ایسے پیڑوں کے سوکھنے اور سبز ہونے سے کیا کسی کو، یہ بیل شاید کسی مصیبت میں ہے جو مجھ سے لپٹ رہی ہے. سو اس تعلق میں جو غلط فہمیاں تھیں اب دور ہو رہی ہیں. واہ. رکی ہوئی گاڑیوں کے چلنے کا وقت ہے دھند چھٹ رہی ہے. کیا کہنے. یہ وقت آنے پہ اپنی اولاد اپنے اجداد بیچ دے گی، آہا. جو فوج دشمن کو اپنا سالار گروی رکھ کر پلٹ رہی ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور 3 شعر طاہر آپ کے لیے، بہت طاہر شکریہ. بھائی کے لیے 3 شعر ہیں کہ اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو آہا. ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. کیا کہنے. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، کیا کہنے. تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. آہا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، آہا. تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، آہا. ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. کیا کہنے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، کیا ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. کیا کہنے. بس یہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا جن نے شعر سنے اور کچھ اس پہ بات کی اور داد دی، اور فرمائشیں کرنے والوں کا زیادہ شکریہ. زیادہ شکریہ، کیونکہ طاہر نے تو ایک غزل سن کے ویڈیو بند کر دینی تھی. یہ آپ لوگ تھے جنہوں نے زیادہ ٹائم دیا. جی جی جی. اور بہت سے لوگوں نے پہلی بار سنا. بہت شکریہ ان کا جن نے پہلی بار سنا، اور پتہ نہیں ان کو کیسا لگا. اچھا لگا تو بہت شکریہ، برا لگا تو بھی بہت شکریہ. نہیں اچھا لگا ہے سب. چلے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اچھا وہ ایک ریڈی صاحب منصور عثمانی صاحب نے دوبارہ میسج کیا، میں دیکھ رہا ہوں، تم تو مجھے نہیں بتا رہے. طاہر بھائی وہ غزل یار دیکھ لو نا. کون سی غزل. اچھا تم آپ کی فرمائش آ گئی، یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. ایک دو شعر آئے وہ یاد میں سناتا ہوں. وہ ہے کہ بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا، آہا.
وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. ہاں کیا بات. بچھڑ کر اس کا دل لگ بھی گیا تو کیا لگے گا. وہ تھک جائے گا اور میرے گلے سے آ لگے گا. کیا کہنے. میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں. میں مشکل میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں. مجھے آواز دے لینا تمہیں اچھا لگے گا. کیا کہنے. واہ واہ میں واہ. جس کوشش سے اس کو بھول جانے میں لگا ہوں اگر زیادہ بھی اگر لگ جائے تو ہفتہ لگے گا. میرے ہاتھوں سے لگ کر پھول مٹی ہو رہے ہیں. کیا کہنے. میری آنکھوں سے دریا دیکھنا صحرا لگے گا. کیا کہنے. میرا دشمن سنا ہے کل سے بھوکا لڑ رہا ہے. کیا یہ پہلا تیر اس کو ناشتے میں جا لگے. کیا کہنے. یہ دوبارہ سنائیں. پہلا میرا تیر دشمن سنا ہے کل سے بھوکا لڑ رہا ہے. یہ پہلا تیر اس کو ناشتے میں جا لگے گا. کیا کہنے. خدا کا شکر کہ طاہر عظیم بھی نکلے. یہ انہوں نے میرے مصرا لگایا. اچھا چلیں جی یہ تو ہو گیا سب. اب کتنے لوگ دیکھ رہے. 10 لوگ دیکھ رہے ہیں. 10 لوگ تو ٹھیک ہے کافی کم ہیں. 30 ہوتے تو اور غزلیں سنا. 30 ہوتا تو میں سناتا. ابھی ایک چلے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ وہی سنانی پڑتی ہے. ٹوٹل 3-4 2.5 دیوان میرا. چلیں جی بند کر دیتے ہیں. اوکے جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. طاہر بھائی آپ کو بہت شکریہ. آپ نے اپنی وال پہ مجھے ٹائم دیا.